مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمر اس لیے نہیں دی کہ اپنے کھانے پینے میں، رشتہ داری میں، کمانے میں، جاگنے میں، سونے میں انسان گزار دے۔ رب کریم نے انسان کو عمر اس لیے دی ہے کہ بندہ اس میں نیک کام کر کے، دوسرے کا بھلا کر کے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال کر کے اپنے لیے آخرت میں مقام بنا لے۔ اور جس وقت انسان آخرت میں اپنا مقام بنا لے گا، اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ میں ایک بنیادی طور پہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں۔ رب کریم کے ہاں آپ کے اور میرے اعمال کی چیزیں بطور جنس نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اس عمل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ مثلا ہم عید الاضحیٰ میں قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گوشت، جانور کے گوشت کا اور خون کا محتاج نہیں ہے، بلکہ رب کریم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے حکم پہ اس نے کتنا عمل کیا۔ اسی بنیاد پر ہمیں ہر اعمال میں ترتیب یوں رکھنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کے اندر وہ اخلاص ہو جس اخلاص کو اللہ پاک قبول فرما لے۔ میں مثال کے طور پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم مال کماتے بھی ہیں، لگاتے بھی ہیں۔ کل قیامت میں اس پر پوچھ ہوگی کہ لگایا کہاں تھا اور کمایا کہاں تھا۔ مثلا کوئی بندہ کہے بھی میں نے خود مال کمایا ہے، اس پر پوچھ ہونے کا مطلب میں نے خود لگایا، میرا ذاتی مال ہے، اس پر پوچھ ہونے کا مطلب بھائیوں مال تو بہت دور ہے، ہمیں ہمارا جسم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں یا پھنسوا دے گا یا بچوا دے گا۔ یہ جو جسم ہے نا، اس کے بارے میں رب کریم فرمائیں گے میں نے تمہیں عمر دی تھی، تو نے کہاں ختم کی ہے؟ تو جب ہماری عمر، ہمارا جسم، ہمارا وقت، ہماری طاقتیں، ہماری صلاحیتیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اس سے پوچھا جائے گا تو ہمارا مال کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بابا یہ ہم نے کمایا ہے، یہ ہمارا کمایا ہوا ہے، ہمارا اس میں عمل دخل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے نیک اعمال کے معاملات میں اس بنیاد پر بات ہوگی جو ہمارے سامنے ہے۔ اور اس پر ایک جملہ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے مطابق انسان کو اپنی عمر صحیح جگہ خرچ کرنی چاہیے۔ صحیح جگہ کا کیا معنی؟ ہر اس جگہ خرچ کریں جس جگہ پہ اللہ کا رسول راضی ہو اور کسی بندے کا بھلا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اطاعت، اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف عبادت، اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی غمخواری بھی ہے، دوسرے کے معاملات میں اپنا حصہ ڈالنا بھی ہے، دوسرے کے یہاں اچھائی بھی ہے۔ تو اس کو دیکھا جائے۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو یقین مانیے صرف ہماری عبادتیں ہی رہیں گی۔ حدیث پاک کے مطابق میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذہن میں آئی، جامع ترمذی سے پڑھ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں غالباً حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پیش کرتے ہیں۔ جی، یہ جامع ترمذی ہے اور جامع ترمذی کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ باب القیامہ، قیامت میں حساب اور اس کے بدلے کے متعلق ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل۔ کبھی بھی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں کل قیامت میں اپنے پاؤں اپنی جگہ سے ہٹا لوں گا جہاں تک
یہ کچھ سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ اچھا وہ سوالات کیا ہیں؟ فرمایا ان عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا ہم نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو عمر دی ہے، آپ نے یہ عمر کس جگہ خرچ کی، آپ نے اس عمر کو کہاں خرچ کیا، آپ نے اس عمر کے معاملات کو کیسے ٹھیک رکھا۔ جب تک اس بات کو پروف کر کے صحیح طریقے پہ جواب نہیں ہوگا، آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ اور دوسرا فرمایا اس سوال کے بعد پوچھا جائے گا ان علمہ فیما فعل، ہم نے تمہیں علم دیا تھا، معلومات دی تھی، دین کی باتیں تجھے پتہ تھیں، بتا تو نے اپنی معلومات پہ کتنا عمل کیا۔ یہ صرف عالم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہر اس آدمی سے پوچھا جائے گا جو جتنا دین کا علم رکھتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو اتنا پتہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کی فرضیت کا وہ عالم ہے، اس حد تک کا وہ عالم ہے۔ اگر ایک آدمی کے علم میں ہے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے اور بغیر عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے تو وہ اس حد تک روزے کی فرضیت اور رکھنے کا عالم ہے۔ تو جس بندے کے پاس جتنا علم ہے اس علم کو اس سے سوال ہوگا کہ بتاؤ ہم نے آپ کو جو معلومات دیں، جو علم دیا، وہ آپ نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ اور ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، پوچھا جائے گا بندے بتا مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا۔ اللہ اکبر، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کہاں سے کمایا، یا صرف یہ بھی نہیں ہے کہاں پہ لگایا، آپ نے اس کی آمدن کی ترتیب بھی بتانی ہے اور خرچ کی ترتیب بھی بتانی ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف آمدن کے بارے میں بتا دیں، یا یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف خرچ کے بارے میں بتا دیں۔ اور اس پر ایک نقطہ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جس وقت آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات پروف نہ کر دے کہ میں نے مال کہاں سے کمایا، یعنی حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، کس سے ڈاکہ مار کے لیا یا اپنے حق کا لیا، یہ کہاں پہ خرچ نہ کیا، یہ پوری ترتیب، یہ کہاں پہ خرچ کیا، یہ جب تک نہیں بتائے گا یہ بندہ بات بھول جائے کہ اس کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، میرے لیے فلاں ہے فلاں ہے۔ جہنم کا دخول تو اللہ معاف فرمائے بعد میں ہوگا، پہلے یہاں باز پرس ہوگی، پہلے یہاں پوچھا جائے گا، پہلے ایک ایک چیز کے معاملات یہاں ہوں گے، اس کی جوابات کی دہی کی بات ہوگی، تب جا کر آگے معاملہ چلے گا۔ اور ہر آدمی پر اپنے بدعمالیوں کی ترتیب سے اس کے وقت کو لمبا بھی کر دیا جائے گا، چھوٹا بھی کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، انسان کو اپنا رونا یاد رہتا ہے، اپنا ہنسنا بھول جاتا ہے، انسان خوشیاں بھول جاتا ہے، لیکن انسان کو اپنی غمیاں یاد رہتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں جب یہ غمیاں وہاں ہوں گی تو اس وقت بندے کو عرصہ کتنا لمبا نظر آئے گا۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی سوچیں۔ اور ایک سوال اور بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان سے پوچھا جائے گا کہ اے انسان بتا ان جسمہ فیما ابلا، ہم نے جو تمہیں جسم دیا تھا، یعنی طاقت دی تھی، اس طاقت کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ اپنے جسم کو، اس میں آنکھ ہے، اس کا استعمال کیسا کیا، اس میں زبان ہے، استعمال کیسا کیا، اس میں کان ہے، استعمال کیسا کیا، اس میں بندے کے ہاتھ ہیں، بندے کے پاؤں ہیں، انسان کا دل و دماغ ہے، انسان کی سوچ، فہم، فراست ہے، یہ سب کچھ ہے، اپنے جسم کا استعمال کہاں کیا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، رب کریم سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج زبان سے جھوٹ بولنے والا ہے نا بندہ، تو فرمائے اس منہ کو اللہ قیامت میں مہر لگا کے بند کر دیں گے۔ مہر کے بعد چیز بند ہو جاتی ہے نا، خط پہ مہر اس وقت لگتی ہے جس وقت خط کمپلیٹ ہو جاتا ہے، فرمایا مہر لگا کے منہ بند کر دی جائے گی۔ تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ صرف زبان سے بولنے کو سنتا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ اللہ سے بولنا شروع کر دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں اللہ کے سامنے گواہی دینا شروع کر دیں گے، اللہ اس نے ہاتھ کہاں استعمال کیا، اس نے پاؤں کہاں استعمال کی۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ تو صرف ہاتھ پاؤں کہہ کے اشارہ دیا گیا ہے، جسم کا ہر عضو اللہ سے کلام کر سکتا ہے، رب کریم ایک ایک چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس رب نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس رب نے اگر ہاتھ کو بولنے کی طاقت دی تو کون سی بعید ہے، کون سی مشکل ہے، کون سا جو ہے نا دنیا کا وہ اساکسو بھی اوکھا کام میں جرا تھی نہیں سکتا، وہ کون سا مشکل کام ہے جو اللہ کے یہاں ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ایک ایک چیز پوچھی جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نہ ہم اپنے مال کے کلی مالک ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت کی پوچھ ہے، نہ ہم اپنے علم کے کلی مالک ہیں، اس کے عمل پہ بھی اللہ کی پوچھ ہے، نہ ہم اپنے عمر کے کلی مالک ہیں، اس پر بھی سوالات ہیں، نہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں، اس پر بھی اللہ کی طرف سے سوالات۔
دنیا میں ہے تو ہمارے پاس یہی چیزیں، اس کے علاوہ ہے کیا؟ اسی پر اترانا ہے، اسی پر لڑائیاں ہیں، اسی پر فساد ہے، اسی پر دنیا میں سارے معاملات کی گرمائش ہے، لیکن کیا اسی کی معاملات کو جو ہم اللہ کے حوالے کر دیں، دنیا کی چند روزہ زندگی بندہ اللہ کے حوالے سے گزار دے، آخرت کی عبدالآباد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، توجہ رکھنا، کہ اگر زندگی رمضان المبارک کی طرح اطاعت خداوندی میں گزار دیں تو ہماری آخرت اللہ تعالیٰ کے یہاں عید جیسی خوشی والی ہوگی، کیونکہ رمضان میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو عید کی خوشی ان مشکلات کو ختم کر دیتی۔ تو میرے بھائیو، یہ چند چیزیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سمجھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سجدہ صاحب کیا ہے، نیز اس کی وجوہات بھی بیان فرمائیں، کس وجہ سے لازم آتا ہے۔ نماز کے 13 واجبات ہیں، وہ واجبات ادا نہ کریں یا اس واجب کو آگے پیچھے کر لیا جائے، اس میں تاخیر ہو جائے، تقدیم ہو جائے، تو اس پر سجدہ سہو آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ علماء کرام کے پاس حاضری دینے کی کوشش فرمایا کریں۔ جب آپ علماء کے پاس حاضری دیں گے تو وہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھائیں گے۔ اب میں ان 13 واجبات کو یہاں گن بھی لوں نا آپ کے سامنے، تب بھی آپ کو یاد نہیں ہونے، آپ کہیں گے 13 چیزیں مولوی گن کے ساتھ سنا دیتے ہیں، ہمارے دماغ سے اوپر کیا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے نماز حنفی لے لیں، اس میں 13 واجبات لکھے ہوئے ہیں، اس کو سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یا علماء کرام کے پاس حاضری دے کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ احناف کے یہاں قرآن کریم کے 14 سجدے ہیں، شوافے کے یہاں 15 ہیں۔ فرق کیا ہے؟ 15واں سجدہ کون سا ہے؟ آپ نے غلط سوال کیا۔ شوافے کے یہاں بھی 14 ہیں، احناف کے یہاں بھی 14 ہیں۔ آپ پہلے مطالعہ فرمایا کریں، پھر کسی فقہ کے اوپر سوال کیا کریں۔ ایسا کوئی سوال نہیں ہے کہ شوافے کے یہاں 15 سجدے ہیں، دونوں کے یہاں 14 ہیں، اور جو اختلاف ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نے الٹا سوال غلط کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب ایک بندے کو سوال ہی نہیں پتہ تو میں کیسے اس کا سوال درست کروں؟ 14 سجدے ہیں دونوں کے یہاں، کسی فقہ میں 15 سجدے قرآن کریم کے نہیں ہیں۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ علماء کے قریب رہ کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ ایک سجدے کے بارے میں ہے کہ یہ ادھر سجدہ کریں یا اس آیت پہ کریں، اتنی بات ہے۔ تو کچھ حضرات علماء کا خیال ہے اس آیت پہ سجدہ ہے، کچھ علماء کا خیال ہے اس آیت پہ سجدہ ہے، تو اس سے 15 تو نہیں ہو جاتے نا، اس پہ بات تو وہی رہتی ہے، لیکن نہ سمجھی میں لوگ 14 کو 15 کہہ دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عام مسلمان کے لیے قرآن کریم کتنا یاد کرنا ضروری ہے جس سے نماز ہو سکے؟ بابا نماز ہونے کے لیے تو کم از کم 3 آیتیں بندے کو ضروری ہوں کہ نماز ہو جائے گی۔ باقی عام مسلمان کو تو پورا قرآن کریم پڑھنا چاہیے، اس میں اکثر حصہ بندہ یاد کر لے تو بہتر ہے۔ میں تو بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں، آج کل انگریز کی زبان ہم نے اتنی یاد کر لی ہے کہ انگریزی 1 منٹ کسی عام مسلمان سے کہنا کہ اردو میں بات کرو، وہ اس میں 6 7 8 10 لفظ انگریزی کے بول لے گا۔ اور عربی زبان سے اتنی ناواقفیت ہے، آپ کا نام کیا ہے اتنی عربی زبان بھی نہیں آتی، میں مسلمان ہوں اتنی عربی زبان بھی نہیں آتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں اتنی زبان بھی عربی میں بولنا نہیں آتی۔ ہم مسلمان ہیں۔ میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں، آپ حیران ہوں گے۔ شیخ عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم العالیہ امام حرم ہیں، امام کعبہ ہیں، بلکہ امام الحرمین ہیں۔ جب وہ تشریف لے جاتے ہیں مسجد نبوی میں امامت بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سعادت عطا فرمائی ہے۔ ان کے سامنے ہمارا ایک اجمی بندہ پیش ہوا تو انہوں نے اس سے عربی میں بات فرمائی، بڑی آسان سی، ایسے گلابی صاف صاف عربی بولی، قرآن عربی، تو نہ مسلمان ہمارا سمجھ سکا نہ جواب دے سکا۔ تو انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کو نہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی زبان آتی ہے، نہ رسول اللہ کی زبان آتی ہے، نہ آپ کو جنت کی زبان آتی ہے، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آئیں بائیں شاہیں کریں گے، بغلیں جھانکیں گے، اور کیا کریں گے؟ ایک بندہ تو اتنی ڈٹائی میں میرے سامنے آ گیا، مجھے کہتے ہیں مجھے عربی بولنے کا اتنا وہ نہیں ہے، مریں گے نا سب کو عربی آ جائے گی، کیونکہ فرشتے عربی میں سوال کریں گے، اللہ ہمیں عربی میں جواب سمجھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنی بات تو میں مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد آپ عربی بولیں گے، لیکن جو مرنے کے بعد عربی بولیں گے اس کی تیاری آپ نے مرنے سے پہلے نہیں کرنی، یہ تو مجھے بتاؤ، اس کی کوئی تیاری آپ نے نہیں کرنی۔ یار کم از کم کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بندہ عربی میں سیکھ لے۔ تو قرآن کریم جب ہم اتنا پوچھیں کہ میں کم از کم 3 آیتیں پڑھ لوں تو کہاں ہم عربی زبان سیکھیں گے؟ کہاں سیکھیں گے؟ آج کل اپنے بچوں کو ہم نہ عربی زبان سکھاتے ہیں، نہ عربی زبان سے لگاؤ لگاتے ہیں، نہ عربی کے معاملات پہ خود کو ڈالتے ہیں۔ اور ہماری ایجوکیشنل معاملات میں حال یہ ہے کہ عربی کو ہم نے وہاں
کمپلسری ہے یا الیکٹیو ہے، وہاں ہم نے یہ درجہ دے رکھا ہے، لازمی ہے غیر لازمی ہے۔ جب یہ چیز ہوگی مجھے بتائیں، اسلامیات کے پیپر میں ہمارے نوجوان نقل کرتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کی پاس والی ڈگری لیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے سامنے حال ہوا پڑا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بندہ قریب بیٹھ کے سیکھے، علماء سے سمجھے۔ قرآن کے الفاظ بندے کو تھوڑے بہت یاد ہونے چاہیے، قرآن کے الفاظ میں اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ غیر مذہب کو دیکھو نا، وہ اپنی زبانیں انہیں یاد سکھاتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، مجھے ایک کرسچینٹی کے آدمی سے ملنے کا اتفاق ہوا، عیسائی سے۔ اس نے اپنے بچے کو پتہ نہیں کوئی انجیل کی عبرانی کے کوئی ٹوٹے پھوٹے لفظ تھے، پوری عبرانی تو اس وقت دنیا میں بھی نایاب ہے، لیکن وہ جو کچھ الفاظ تھے نا، وہ بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سن کے اپنے بچے کو یاد کرائے ہوئے تھے، اور ان کا بچہ عبرانی میں وہ جملے بول رہا تھا۔ عبرانی زبان میں ایک لفظ ہمارا بندہ نہیں سمجھ سکے گا، اور وہ ادھر ادھر کی بات، چلو کہیں میڈیا سے لیے، کہیں سے بھی لیے، وہ سیکھا ہوا ہے۔ اور ہم تو قرآن کریم بھی سیدھا نہیں پڑھ سکتے، ہم تو ایک آیت پڑھیں تو وہاں مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم پر غور بھی کرنا چاہیے، قرآن سمجھنا بھی چاہیے، قرآن پڑھنا بھی چاہیے، اور سمجھانے والوں سے سمجھنا چاہیے۔ ایک مصیبت ہمارے گلے میں اور ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے لفظ لوگ نہیں جانتے، لفظ پڑھ بھی نہیں سکتے، لفظوں کے ترجمے ان کو آنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تگڑے، اردو زبان میں ترجمے پڑھیں گے، قرآن کا یہ مطلب ہے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا، اس قرآن پاک کی ترجمے کی عربی عبارت تو آپ پڑھ دیں، قرآن کا متن۔ کہتے مجھے عربی میں نہیں آتا، میں اس کا ترجمہ اردو میں پڑھ چکا ہوں۔ میں نے کہا تم جیسا گمراہ دنیا میں نے دیکھا نہیں ہے، جس کو اللہ کے الفاظ نہیں آتے، ترجمے والے کی اردو اس نے یاد کر رکھی ہے۔ اور خدا کے بندے، لفظ یاد کرنے کے لیے تو عالم اور قاری کے پاس بیٹھتا ہے، قرآن کے ترجمے کے لیے تو عالم کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے جب اس طرح بچوں کے لیے بعض سے اطفال بنایا ہوتا ہے نا، تو اس پہ یہ تکالیف ہوتی ہیں۔ تو خدا را، ہم بڑے ہیں یا چھوٹے، ہم مرد ہیں یا عورت، ہم شہری ہیں یا دیہاتی، ہم پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ، ہم جوان ہیں یا بچے ہیں، ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کو یاد بھی کریں۔ اکثر حصہ ہمارے جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، ذہانت پہ ہونے چاہیے۔ وہ ایک وقت ہوتا تھا، صبح صبح بازار بندہ جاتا تو سورۃ یاسین کی تلاوت دکانوں پہ لگی ہوتی، سورۃ الرحمن لگی ہوتی، قرآن کریم کی تلاوت بعضوں کا ترجمے کے ساتھ تلاوت وہاں پر لگی ہوئی ہوتی۔ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے، آج کل کوئی اور زمانہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آپ جائیں کسی دکان پہ، میں نے اس کے اسپیکر ٹھیک کرانا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں آل پاکستان، آپ جائیں کسی دکان والے کو اس کے اسپیکر چیک کرا دیں، یار اس کے اسپیکر شاید چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ وہ اسپیکر ٹھیک بھی کر دے گا، یا چیک کرنے کے لیے آپ کو جب ٹھیک کرنے کے بعد چیک کرائے گا، وہ گانے لگائے گا۔ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، 99.9% پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ سن لو گانا بہترین اس پہ چل رہا ہے، اسپیکر تو صاف ہے، اس کو شرم نہیں آتی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے، وہ تلاوت چیک کرا دے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک چیک کرا دے، وہ صحابہ اہل بیت کے لیے نظم چیک کرا دے۔ جی نہیں، کیونکہ اس پہ دیکھو ذرا گانا، اور پھر آپ کہیں گے گانا تو گناہ ہے، اللہ رسول نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، تو کہے گا او میں تو چیک کرنے واسطے سنایا ہے۔ بھائی چیک کرنے کے لیے تم منہ میں یورین اور چھوٹے پیشاب کی کلی کر لو گے کہ مجھے منہ میں ذائقہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ میں پیشاب کی کلی کر لوں، میں شراب کی کلی کر لوں، آپ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے وہ حرام ہے، اگر وہ حرام ہے تو گانا حلال ہے۔ آپ چیک کرنے کے لیے بھی کلی منہ میں پانی کی کرتے ہیں، تو یہاں چیک کرنے کے لیے میرا اسپیکر آپ گانے پہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ایک دفعہ مجھے تجربہ ہوا، تو میں اس تلخ تجربہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم بہت گئے گزرے ہیں، ہمیں اس پہ توبہ کرنی چاہیے اور آخرت کے معاملات سمجھنے چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔